رات کے 7 بج رہے تھے اور اس واقعے کو گزرے ہوئے 6 گھنٹے بیت چکے تھے۔ 2 گھروں پر قیامت بھی ٹوٹ چکی تھی اور ہر نیوز چینل اس خبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا تھا۔ سب اس چیز کے ذمہ دار صرف ایک ہی شخص کو ٹھہرا رہے تھے اور وہ تھا عرش جہانگیر، لیکن وہ ابھی تک غائب تھا۔ اس کے خلاف FIR درج ہوئے بھی 2 دن ہونے والے تھے پر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس سارے معاملے کی انکوائری شروع ہو چکی تھی۔ ان کی کار پر حملہ کسی پروفیشنل سنائپر نے کیا تھا، کیونکہ چلتی گاڑی پر ٹارگٹ سیٹ کرنا ایک کافی مشکل کام ہے۔ میرو اس وقت کچن میں کھڑی کھانا تیار کر رہی تھی۔ غازی ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہاسپٹل سے آیا تھا۔ وہ اس واقعے کے بعد بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ میرب نے اس سے بات کرنے کی کافی کوشش کی پر وہ بالکل خاموش تھا۔ اس وقت بھی وہ باہر لان میں اکیلا بیٹھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت گھر میں اکیلے تھے اور بطول حیدر ہاسپٹل میں تھی۔ فاروق حیدر کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک بے ہوش تھے۔ ان کے سر پر چوٹ لگی تھی پر ان کا خون نہیں بہا تھا، جو زیادہ خطرناک بات تھی۔ ابھی بھی وہ خطرے سے باہر نہیں تھے۔ اور رہا طالب مراد، وہ تو وفاداری کی مثال قائم کرتے اس جہان فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ انہیں صرف ایک گولی لگی تھی اور وہ بھی سیدھی ماتھے پر۔ دشمن کا ٹارگٹ شاید طالب مراد ہی تھا۔ ان کی اسی موقع پر موت واقع ہو گئی۔ ہاسپٹل لے کر جانے سے پہلے ان کی روح ان کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ شام کو 8 بجے ان کا جنازہ تھا۔ میرب وہاں جانا چاہتی تھی پر بطول حیدر نے اسے منع کر دیا۔ وہ اب کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ بطول حیدر خود بھی اس وقت طالب مراد کے گھر پر ہی موجود تھی۔ میرب اس وقت کچن میں کھڑی کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے آنسو پر قابو پانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ طالب مراد کی بیوی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا سوچ سوچ کر اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ غازی تو صرف وہ سب دیکھ کر اس قدر ڈر گیا تھا، پر زائشہ، اس نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو مرتے دیکھا تھا۔ اس کی کھلی آنکھوں کو بند ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے جسم سے بہتے سرخ خون کو دیکھا تھا، اور نہ جانے اس چھوٹی سی بچی پر کیسی قیامت گزری ہوگی۔ میرب کی آنکھوں کے سامنے زائشہ کا مسکراتا ہوا چہرہ لہرایا تھا۔ گولڈن براؤن بالوں کی 2 پونیاں بنائے ایک پنک فراک میں ملبوس، گول گول گھومتی گرے آنکھوں والی وہ خوبصورت سی بچی۔ ان ظالموں نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کو یتیم کر دیا تھا۔ اور طالب بھائی کا چھوٹا بیٹا، وہ تو سال کا بھی نہیں تھا۔ اس بیچارے کو تو اپنا باپ صحیح سے یاد بھی نہیں ہوگا۔ میرب اپنی سوچوں میں گم تھی جب اسے کچن میں کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ وہ دروازے کی طرف مڑی اور سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کی ٹانگیں لرزی تھی اور اس نے پیچھے موجود شیلف کو تھام کر خود کو سہارا دیا تھا۔ 7 بج رہے تھے۔ باہر ہلکا سا اندھیرا چھا چکا تھا اور دور کہیں مسجد میں مغرب کی اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی ہے، یہ سوچ کر اس کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ سامنے موجود وجود کو خود کو سیاہ چادر میں چھپائے ہوئے تھا، پر وہ اسے پہچان چکی تھی۔ میرب کے تاثرات دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں مسکرائی اور اس نے ایک جھٹکے سے چادر خود پر سے اچھال کر دور پھینک دی۔ آف وائٹ شرٹ اور بلیو پینٹ میں وہ شخص ان حالات میں بھی خوب تیار ہو کر کھڑا تھا۔ اس کے بال نفاست سے سجے تھے، اس کی شیو بھی تازہ ہوئی تھی۔ بالوں کو دیکھ کر بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ حال ہی میں ان کی تراش خراش کی گئی ہے۔ اس کے پاؤں میں چمکتے سیاہ بوٹ جو چلنے پر پرسکون ماحول میں حرکت پیدا کر رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے میرب کی طرف دیکھ رہا تھا اور میرب کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑا تھا، بازو کو سینے پر باندھ کر بائیں کندھے کو دروازے سے اس نے لگایا ہوا تھا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیسی ہو مائی ڈیئر فیانسی؟ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ میرب کی جان نکال رہی تھی۔ ویل، مجھے یہاں دیکھ کر یقیناً تم حیران تو بہت ہوئی ہوگی نا، ورنہ تم تو مجھے برباد کرنے کا مکمل پلان کر بھی چکی تھی۔ عرش، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ مدھم سے کانپتی آواز میں بولی تھی۔ آئی نو ڈیئر کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ تم نے بس پولیس تک میرے خلاف ثبوت پہنچائے اور میڈیا تک یہ خبر پہنچائی کہ انشرا کو میں نے اغوا کیا ہے۔ تم فکر مت کرو، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم کبھی میرا برا نہیں چاہ سکتی۔ وہ مطمئن سا ہو کر بول رہا تھا پر اس کا انداز برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ میرب کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ عرش نے چوکھٹ سے ٹیک چھوڑ کر ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر بولا، تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ مسلسل اس کی طرف بڑھتے ہوئے بات کر رہا تھا اور جیسے جیسے فاصلہ کم ہو رہا تھا میرب کی روح فنا ہو رہی تھی۔ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں،
شدید محبت کرتا تھا. تم وہ پہلی لڑکی تھی جس کو لے کر میرے جذبات سچے تھے، پر تم نے میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا. تم نے مجھ جیسے درندہ صفت انسان کو فرشتہ سمجھ لیا، اور تم جانتی ہو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی. وہ بات کرتے اس کے بالکل سامنے آ گیا تھا. میرب کو اپنا چہرہ اس کی نظروں کی تپش سے جھلستا ہوا محسوس ہوا. پر وہ کیا ہے نا میرب ڈیئر کہ میں عرش جہانگیر ہوں. میں چیتے کی طرح جھپٹتا ہوں اپنے شکار پر. اسے فرار کا موقع دیے بغیر اسے ایسی جگہ سے پکڑتا ہوں کہ وہ پھڑپڑا بھی نہیں پاتا. وہ اس قدر صفاقی سے بول رہا تھا کہ میرب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. میرب نے وہاں سے بھاگنا چاہا، پر عرش نے اپنے دونوں بازو شیلف پر مضبوطی سے جما کر اس کے فرار کا راستہ بھی بند کر دیا. ویسے تم میری غیر موجودگی میں پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت نہیں ہوگی ویسے؟ وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، وہ اندازہ نہ کر سکی، پر اس کا لہجہ میرب کے دل کو خوف کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈبو چکا تھا. میرب نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں سے ٹپکتی خباثت اور منہ پر موجود مکروہ مسکراہٹ کو دیکھ کر وہ روح تک کام گئی تھی. نہیں عرش، تم کچھ نہیں کرو گے. اس نے ڈرتے ڈرتے سر ہلایا اور پوری قوت سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلنا چاہا، لیکن عرش پر اس کا ذرا بھی اثر نہ ہوا. اسے دور کرنے کی کوشش میں میرب کا سانس پھول چکا تھا. اس کا دوپٹہ سر سے پھسل کر کندھے پر آ گیا. ارے رکو، کیوں اپنی ننھی سی جان کو اتنا تنگ کر رہی ہو؟ ایک دفعہ اپنے ان خوبصورت ہونٹوں سے بول کر تو دیکھو، میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا. راستہ تو دور کی بات ہے. وہ دل فریب انداز میں بولا. میرب نے کانپتے ہوئے کہا، عرش پلیز مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا. اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا. پور پور پسینے میں وہ بھیگ چکی تھی. عرش نے اس کی بات سن کر سر کو ہلایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہا، اوکے ایز یو وش. اور میرب فرار کا راستہ دیکھتے ہی فوراً سے بھاگی، پر عرش نے اس کی کلائی تھام کر ایک بار پھر اسے اپنی طرف کھینچا تھا. وہ کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی. عرش نے اسے بازو سے تھام کر اپنے سامنے کیا اور کہا، اتنی بھی جلدی کیا ہے بھاگنے کی؟ لیٹس انجوائے دس مومنٹ. اس کے کان کے قریب جھکا اور سرگوشی کے انداز میں بولا تھا. میرب کا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا. اسے لگا کہ وہ ابھی گر جائے گی. اس نے ایک بار پھر سے مزاحمت کرنا شروع کر دی، پر عرش کی گرفت بہت مضبوط تھی. عرش پلیز مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کہہ رہی ہوں نا تم سے. وہ روتے ہوئے بولی تو عرش نے کہا، نو وے بیبی، پتہ ہے آج میرا ایسا کوئی موڈ نہیں کہ میں تمہیں جانے دوں. اس نے اس کی کلائی تھامی اور کچن سے باہر کی طرف بڑھا. عرش چھوڑو مجھے، میں کہہ رہی ہوں. وہ مسلسل اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، جو اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اس کے کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا. میرب کو کچھ غلط ہو جانے کا احساس بہت شدت سے ہوا. اس نے فوراً چیختے ہوئے کہا، غازی غفور چاچا. میرب کی چیخیں سن کر غازی، جو باہر گمسم سا بیٹھا تھا، اندر کی طرف بھاگا، جہاں عرش اس کی بہن کو گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا. عرش بھائی چھوڑے میری آپی کو. غازی فوراً سے ان کی طرف بھاگا، پر وہ 9 سالہ بچہ اس 25 سالہ مرد کا کیا بگاڑ سکتا تھا. عرش نے میرب کو کمرے میں دھکیلتے ہوئے اپنی طرف بڑھتے غازی پر ایک نظر ڈالی اور ہنستے ہوئے کمرے میں گھس کر دروازے کو لاک کر دیا. عرش دروازہ کھولو، مجھے باہر جانا ہے. میرب کسی بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی. اچانک سے اس میں بے پناہ طاقت آ گئی تھی. اوہ کم آن سویٹ ہارٹ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنا تنگ کرو گے مجھے یار. عرش نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو باندھے اسے خود سے قریب کیا. تو میرب کو اپنی کمر جلتی ہو محسوس ہوئی. اس نے اپنا پورا زور لگا کر عرش سے الگ ہونے کی کوشش کی. اس کے ہاتھوں کی گرفت اسے آگ کی مانند محسوس ہو رہی تھی. میرب کیا ہو چکا ہے؟ ہماری منگنی ہوئی ہے یار، کیوں اتنا تم تنگ کر رہی ہو مجھے؟ عرش نے اسے دوستانہ انداز میں کہا اور اس کے بالوں میں موجود بینڈ کو اتار دیا. ٹوٹ چکی ہماری منگنی کمینے انسان، اور دور رہو تم مجھ سے. وہ غصے سے دھاڑی پر اگلے ہی لمحے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ سے وہ دور جا گری. ایک پل کے لیے تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا. دروازے پر غازی کی ہلکی ہلکی دستک سنائی دے رہی تھی. وہ 9 سالہ بچہ اس بات کا گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اندر اس کی بہن پر اب کون سی قیامت ٹوٹنے والی تھی. بس بہت سن لی میں نے تمہاری بکواس، اب ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا. چپ چاپ جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو. اس نے میرب کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا. تو میرب انکار میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کھسکنے لگی. نہیں عرش پلیز، تم کچھ نہیں کرو گے.
بہت پاک باز ہو تم نا، 5 وقت کی نمازی، بہت ایمان والی ہونا، آج میں تمہاری ساری اکڑ نکال دوں گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے سر پر پہنچا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا بیڈ پر لا کر پٹخ دیا۔ عرش، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز ایسا کچھ نہیں کرو تم، میں مر جاؤں گی۔ وہ ہاتھ جوڑتے اس کے سامنے گڑ گڑائی، پر مقابل اس کے سامنے کھڑا شخص اس وقت ایک درندے کا روپ دھار چکا تھا، ایسا درندہ جو صرف نوچنا جانتا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے مجھے تمہارا یوں گڑ گڑانا، عرش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تو ماہی میرب کسی مچھلی کی طرح تڑپ گئی۔ وہ مسلسل اپنی ٹانگوں کی مدد سے اس شیطان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، دور رہو مجھ سے ناپاک انسان، تم غلاظت اور گندگی کا ایک ڈھیر ہو، میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ غازی، تم ماما کو کال کرو پلیز، تمہاری بہن مر جائے گی، جلدی کرو۔ وہ اپنی پوری قوت سے چلائی تھی۔ غازی کی آواز مسلسل اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی جو ایک ہی جملہ بول رہا تھا، عرش بھائی پلیز میری آپی کو مت مارے، وہ بہت اچھی ہے، انہیں مت مارے پلیز۔ جس انسان کو وہ بار بار بھائی کہہ رہا تھا وہ اس وقت انسان تو چھوڑو، وہ اس وقت جانور بھی نہیں تھا۔ اب تو میرب کی مزاحمت بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس درندہ صفت انسان کے سامنے بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ عرش اس پر جھکا، جگہ جگہ اپنی درندگی کے نشان چھوڑ رہا تھا اور میرب کو اپنا وجود دہکتی ہوئی آگ میں جلتا ہوا محسوس ہوا۔ آج وہ اس کی روح تک کو زخمی کر چکا تھا۔ اسے اپنی سانسیں روکتی محسوس ہوئی۔ میرب کا دماغ بند ہو چکا تھا۔ دور کہیں سے غازی کے پکارنے کی آواز آئی تھی اور آنکھیں بند کرنے سے پہلے جو آخری خیال اس کے ذہن میں آیا تھا وہ اس کی خود کے لیے کی جانے والی موت کی دعا تھی۔ یہ کیا کہہ رہے یار تو؟ ارسل نے پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور ٹہلنے لگا۔ دیان ہوٹو پر دائیں ہاتھ کی مٹھی جمائے کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ پر دیان، تمہیں کیسے پتہ لگا کہ زائشہ؟ کیا مطلب یار؟ میرے فرشتوں نے بتایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے اس کی ڈیٹیل نکلوائی ہے یار۔ دیان ذرا غصے سے بولا۔ اب ارسل نے الگ اس کا دماغ کھانا تھا۔ دیان کے ایک بار کہنے پر تو اسے کبھی بھی یقین نہیں آتا تھا۔ یار دیان، میرا مطلب ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہو۔ اب کیا دنیا میں صرف ایک ہی عائشہ کے باپ کا نام طالب مراد تو نہیں ہو سکتا نا؟ ارسل، کیا میں تمہیں شکل سے پاگل لگتا ہوں؟ میں نے ہر لحاظ سے کنفرم کر لیا ہے وہ وہی ہے۔ انفیکٹ اس کے بیگ میں تصویر بھی تھی۔ تصویر؟ کیسی تصویر؟ اب ایک کمینے سالے، اس کے باپ کی تصویر۔ اب زیادہ بکواس مت کر، بتا سیدھے طریقے سے ساتھ دے گا میرا کہ نہیں؟ دیان نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ارسل نے سر اونچا کر کے اسے دیکھا۔ کیسا ساتھ؟ تو اب کیا سوچ رہا ہے؟ پہلے مجھے یہ تو بتا۔ دیکھ یار، سوچ تو میں بہت کچھ چکا ہوں اور اب میں وہی کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے مجھے پرواہ نہیں، پر اس بار میں ہاروں گا نہیں۔ دیان اس سے باتیں کر رہا تھا پر اس کی پرسوچ نظریں آسمان پر ٹکی تھی۔ ارسل اٹھا اور اس کے دائیں کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میرے یار تم جو بھی کرو گے مجھے ہر قدم پر اپنے ساتھ پاؤ گے۔ دیان ارسل کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اس کے گلے لگ گیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور ہر طرف خاموشی تھی، جیسے اس گہری رات کے اندھیرے نے ہر انسان کو خوف میں مبتلا کر دیا ہو۔ پودوں میں چھپے حشرات، کیڑے مکوڑے اپنی مخصوص آواز پیدا کر کے ماحول کو مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ چاند بھی اس رات سے ڈر کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ چکا تھا۔ چاندنی بھی شاید زمین پر پھیلے گہرے اندھیرے سے روٹھ چکی تھی جو زمین تک پہنچنے سے انکاری تھی۔ ایسے میں اس شان سے کھڑے بنگلے کا ایک دروازہ کھلا، ماحول میں چرر کی آواز پیدا ہوئی اور پھر بوٹوں کی مخصوص دھمک سنائی دی۔ وہ چلتا ہوا غازی کے سامنے آیا جو دروازے سے کچھ دیر دور زمین پر سو گیا تھا۔ غازی بیٹا اٹھو۔ عرش نے نرمی سے غازی کا گال تھپ تھپایا تھا۔ غازی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، وہ انتہائی خوف زدہ ہو چکا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ ڈرو نہیں، میں ہوں تمہارا عرش بھائی۔ عرش نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ ذرا پرسکون ہوا اور پھر بولا، عرش بھائی میری اپیا کہاں ہے؟ دیکھو غازی، تمہاری اپی اس وقت سو رہی ہے۔ یہ لیٹر ہے جو کل صبح تم نے اپنی ماما کو دینا ہے، اور میری بات غور سے سنو غازی، کل صبح دینا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اگر اس سے پہلے دیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ عرش نے اسے وارننگ دینے کے انداز میں انگلی دکھاتے ہوئے کہا تو غازی نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر عرش نے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس کے سامنے کی اور کہا، پرومس نا؟ اس کے انداز پر غازی مسکرا کر کہا، بولا ہاں پرومس۔ دیٹس لائک اے گڈ بوائے۔
عرش نے اس کے بال بگاڑے اور پھر بولا، اچھا میں اب جا رہا ہوں، تم جاؤ اپنی آپی کے پاس، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو اپنی موم کو کال کر دینا، اوکے؟ غازی نے فوراً کسی فرمانبردار بچے کی طرح سر ہلایا تو عرش اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کی طرف بڑھ گیا، مگر چلتے چلتے وہ گھوم کر بولا، اور ہاں غازی، آئی ول مس یو، تم وہ واحد انسان ہو جس نے کبھی مجھ سے نفرت نہیں کی۔ عرش مسکرا کر بولا اور کچن کی طرف بڑھ گیا، وہاں گری سیاہ چادر اٹھا کر اپنے گرد لپیٹی اور باہر چلا گیا۔ ایک آخری مسکراتی نظر خاموش کھڑے غازی پر ڈالی اور باہر کی طرف اس کے قدم چل دیے۔ غازی نے اپنے ہاتھ میں موجود اس لیٹر کو دیکھا اور پھر اسے فولڈ کر کے اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ میرے بپیا، آپ کیسی ہو؟ اس نے کمرے کا دروازہ کھولتے اسے پکارا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا تھا۔ وہ سنبھلتے ہوئے چند قدم آگے آیا اور لائٹس آن کی۔ پھر وہ مڑا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ میرب سامنے بیڈ پر لیٹی تھی، اس کا سارا وجود جو چادر سے ڈھکا تھا، بس چہرہ نظر آ رہا تھا جو سوجا ہوا تھا۔ اس کے دائیں گال پر نیل کا نشان تھا اور ہونٹ کے کنارے سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے تھے، اس کا دوپٹہ کمرے کے دوسرے کونے میں بڑا تھا۔ اپیا، یہ آپ کے چہرے کو کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے نا؟ اس نے پاس آ کر میرب کا کندھا ہلایا۔ اپیا، میں موم کو کال کروں یا نہیں؟ اپیا بولے نا، آپ کو کیا ہو گیا آپ کو؟ غازی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے میرب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ اپیا آپ کو پانی چاہیے نا؟ آپ بول کیوں نہیں رہی؟ اٹھے نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے اپیا۔ اچانک سے عرش کی بات اس کے ذہن میں آئی کہ جب اس نے کہا تھا کہ اگر تمہاری آپی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ماما کو کال کر لینا۔ وہ فوراً فون سٹینڈ کی طرف بھاگا اور اپنی ماں کا نمبر ملایا۔ کچھ ہی دیر بعد ماؤس پیس سے بطول حیدر کی آواز گونجی۔ ہاں میرے بیٹے، خیریت ہے نا؟ ان کا انداز کافی مصروف تھا کیونکہ پیچھے کافی شور کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ موم، میں غازی بول رہا ہوں۔ ہاں غازی بیٹا بولو۔ موم، میرے پپی کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ اٹھ نہیں رہی۔ اللہ خیر، کیا ہو گیا اسے؟ ابھی تو شام تک میری بات ہوئی، وہ ٹھیک تھی۔ تم ایسا کرو، غفور بھائی سے میری بات کرو۔ بطول حیدر ایک دم پریشان ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ایک منٹ موم، میں انہیں بلا کر لاتا ہوں۔ غازی نے ریسیور ہولڈ پر رکھا اور باہر کی طرف بھاگا۔ باہر ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، لان بھی اندھیرے میں ڈوبا تھا اور ساری لائٹس آف تھی۔ اس قدر گہرے اندھیرے کو دیکھ کر وہ ڈر کر وہیں کھڑا ہو گیا اور وہیں سے کھڑے ہو کر اس نے آواز لگائی، غفور چاچا یہاں آئیں۔ اسے بہت ساری آوازیں لگائی مگر کوئی جواب نہ ملا تو وہ نا امید سا ہو کر واپس آ گیا۔ موم، باہر لان کی ساری لائٹس آف ہیں اور مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور غفور چاچا بھی گھر پر نہیں۔ اوکے میری جان، تم ڈرو نہیں، تم تو میرے بہادر بیٹے ہو نا۔ آپ ہی کے پاس جا کر بیٹھو، میں بس آ رہی ہوں۔ اوکے مام، اب جلدی آنا۔ بطول حیدر نے جلدی سے کال کٹ کر دی تو وہ بھی ڈرتا ہوا اس کمرے میں آ کے جہاں میرب تھی۔ وہ بستر پر چڑھا اور اس کے ساتھ دبک کر کسی بلی کے بچے کی طرح خوف زدہ ہو کر لیٹ گیا تھا۔ بطول حیدر ڈرائیور کے ساتھ گھر کے پورچ میں داخل ہوئی تو گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں نظر آتے سنسان ویران لان کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے تھم سے گئی تھی۔ ان کا گھر تو ہر وقت میرب اور غازی کے کھلکھلاہٹوں سے گونجتا رہتا تھا، پر اب اس ویران بنگلے کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی یہاں رہتا ہی نہ ہو۔ پل بھر میں ان کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ ان کے شوہر ہسپتال کے بستر پر بے ہوش پڑے تھے۔ طالب مراد کی موت ان کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی، اور بیٹی کی منگنی شادی سے 2 ہفتے پہلے ٹوٹ گئی تھی۔ آزمائشی نے تو جیسے ان کے گھر کا رستہ ہی دیکھ لیا تھا۔ مشکلات کا یہ دور نہ جانے کتنی دیر تک چلنا تھا۔ ہر مشکل کے آخر میں آسانی کی امید دل میں پیدا ہوتی تھی، پر ساتھ ساتھ یہ امید بھی ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اچانک سے انہیں غازی کی فون پر کئی باتیں یاد آئی تو وہ بولی، ارے بھائی ذرا دیکھیں غفور چچا کہاں ہیں، اور یہ لان کی ساری لائٹس آن کریں۔ انہوں نے ڈرائیور سے کہا اور پھر آنسو پوچھتے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لاؤنج میں اکا دکا لائٹس جل رہی تھی جو کسی حد تک اندھیرے کو مات دینے میں کامیاب تھی۔ گھڑی 11 کا حصہ عبور کر چکی تھی۔ طالب مراد کے گھر سے نکلتے بھی انہیں آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ انہوں نے سوئچ بورڈ پر مجھے لائٹس آن کرتے ہوئے غازی کو پکارا، غازی بیٹا کہاں ہو؟ میرے بیٹے کدھر ہو آپ لوگ؟ انہوں نے اپنی چادر اتار کر صوفے پر رکھی اور سب کمروں میں نظر ڈالی۔ صرف ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور لائٹس بھی آن تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ گھر میں موجود سناٹا انہیں عجیب سی وحشت اور ڈر میں مبتلا کر رہا تھا۔ میرے بیٹے کہاں ہو تم؟
انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے سے پکارا، پر جو ہی نظر سامنے بستر پر نظر آتے وجود پر پڑی تو وہ فوراً وہاں پر تھم گئی۔ چادر سے ڈھکا زخمی چہرہ لیے وہ وجود ان کی بیٹی کا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ غازی اس کی دائیں جانب اس سے لپٹا سو رہا تھا۔ بطول حیدر دوڑ کر اس کے پاس آئی اور اس کے وجود سے چادر ہٹائی تو ان کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اپنے چیخوں کا گلا گھونٹا۔ میرے کیا ہو تمہیں؟ ایک دم وہ شدت سے چیخی اور اس کی طرف بڑھی۔ وہ دیوانہ وار اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی، اسے جھنجھوڑ رہی تھی، پر اس کے بے جان وجود میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے شور سے غازی بھی اٹھ چکا تھا اور ڈر کر بستر کی ایک طرف لگ کر بیٹھ گیا تھا۔ میرب کا زخمی وجود دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیا۔ میرب کی حالت اس پر گزری قیامت کا صاف پتہ دے رہی تھی۔ میرب، یہ کیا ہو گیا بیٹا؟ کون سا گناہ کر دیا جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں؟ ایسی سزا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا میری بیٹی کو؟ وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے چلا کر بولی تھی۔ یا اللہ، کیا قصور تھا میری بچی کا؟ یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی جب میری معصوم بیٹی کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا؟ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، تکلیف سے بلبلا رہی تھی۔ ان کے دل پر تیر چل رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے دل کو ایک ساتھ کئی تیروں سے زخمی کر دیا ہو۔ وہ اپنی بیٹی کا چہرہ چوم رہی تھی، اس کے بال سنوار رہی تھی، کبھی خاموش ہو جاتی اور کبھی پھر سے چیخنے لگتی۔ ان کو دیکھ کر کسی پاگل کا گمان ہونے لگا تھا۔ غازی اپنی ماں کی یوں بکھری حالت دیکھ کر اٹھ کر ان کے سامنے آیا۔ موم، آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی ماں کو پکارا، پر بطول حیدر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بس میرب کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ غازی اٹھا اور باہر کی طرف بھاگا۔ باہر ڈرائیور نے ساری لان کی لائٹس جلا دی تھی اور اب اندر کی طرف آ رہا تھا۔ غازی بابا، غفور کدھر ہے؟ میں نے سارے کوارٹر اور ارد گرد کی ساری گلیاں دیکھ لی پر وہ کہیں نہیں۔ غازی کو باہر آتا دیکھ کر ڈرائیور نے پوچھا، پر غازی کچھ نہ بولا۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اندر کی طرف کھینچنا شروع ہو گیا۔ غازی بابا، کیا ہوا؟ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ ڈرائیور نے اس سے پوچھا، پر غازی نے کوئی جواب نہ دیا اور اسے کھینچ کر اندر لے آیا۔ ڈرائیور کے کانوں میں جیسے ہی بطول حیدر کی چیخوں کی آواز پڑی تو وہ بھاگ کر اس کمرے کی طرف آیا، پر سامنے موجود میرب پر جو ہی اس کی نظر پڑی تو وہ دروازے میں ہی کھڑا ہو گیا۔ اس نے فوراً سے نظریں جھکا دی تھی۔ بطول حیدر کو تو ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ بس میرب کو خود سے لپٹائے روئی جا رہی تھی۔ غازی بھی ڈرائیور کے ساتھ دروازے میں کھڑا تھا۔ بطول میڈم، میرب بیٹی پر چادر ڈال دیں۔ ڈرائیور نظریں جھکائے بولا، پر بطول حیدر اس وقت ہوش میں نہیں تھے۔ انہوں نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا۔ سنو غازی بیٹا، جاؤ اپنی بہن پر کوئی کپڑا ڈال کر آؤ۔ ڈرائیور نے اب غازی سے کہا تو غازی نے ایک نظر اپنی بہن پر ڈالی۔ اس کا سوجا ہوا چہرہ، پھٹے ہوئے ہونٹ، جگہ جگہ سے پھٹے کپڑے، بازو پر نیل کے نشان۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے بڑھا اور کانپتے ہاتھوں سے چادر اٹھا کر میرب کے وجود پر ڈال دی۔ غازی کی آنکھوں کے سامنے اب طالب مراد کے جسم سے بہتا خون، فاروق حیدر کا بے جان ہوتا وجود اور اب میرب کا یہ زخمی اور لٹا ہوا وجود، ہر ایک منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ اس کا دل کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ اپنی ماں یا بہن کی آغوش میں چھپ جانا چاہتا تھا۔ اس دنیا سے اب اسے بہت خوف آ رہا تھا۔ بطول حیدر اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ میرب کا سر ان کی گود میں تھا اور وہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ ڈرائیور باہر کی طرف چل دیا اور حامد جہانگیر کو فون ملانے لگا۔ فاروق حیدر ہاسپٹل میں تھے۔ بطول حیدر اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ ایسے میں اسے واحد رستہ صرف یہی نظر آیا۔ انہیں بغیر کوئی تفصیل بتائے جلدی آنے کا کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور خود گیٹ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ چوکیدار نہ جانے کہاں غائب تھا۔ حالانکہ جیسے حالات تھے، فاروق حیدر نے ان دونوں کو سختی سے تلقین کی تھی گھر پر رہنے کی۔ وہ تو بطول حیدر کو لے کر ہاسپٹل اور طالب مراد کے گھر کے چکر لگا رہا تھا، پر میرب اور غازی کو گھر صرف غفور کے سہارے چھوڑا تھا۔ وہ فاروق حیدر کا کافی پرانا ملازم تھا، پر اب وہ خود بھی غائب تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد حامد جہانگیر کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ ڈرائیور فوراً سے آگے بڑھا، گیٹ کھولا تو ان کی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ حامد جہانگیر سمینہ جہانگیر کے ساتھ بوکھلائے ہوئے گاڑی سے باہر نکلے۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ حامد جہانگیر نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ فاروق حیدر سے ملنے کے لیے ہاسپٹل بھی جانا چاہتے تھے، پر خود ضبط کر گئے تھے کیونکہ وہ ان سب حالات کا ذمہ دار خود کو ہی مانتے تھے۔ سر، آپ میرے ساتھ آئیں اور میڈم آپ اندر چلی جائیں۔
اس کے انداز میں کچھ غیر معمولی تھا جو سمینہ جہانگیر فوراً اندر کی طرف بھاگی تھی۔ عارف، کیا ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہمیں جہانگیر نے ایک بار پھر سے پوچھا۔ اس بار لہجے میں تھوڑا غصہ بھی تھا۔ ڈرائیور نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات انہیں سنا دی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی حامد جہانگیر لڑکھڑا کر گرنے لگے جب ڈرائیور نے انہیں فوراً سے سہارا دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میرے بیٹے نے یہ کیا کر دیا؟ ان کے چہرے پر پسینے کے قطرے اور آنکھوں میں نمی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ بطول، کہاں ہو تم؟ دوسری طرف سمینہ جہانگیر بھی بطول حیدر کو پکارتی ہوئے سیدھے اس کمرے کی طرف بڑھی تھی، پر اندر موجود منظر نے دوسروں کی طرح ان کے دل کو بھی دہلا دیا تھا۔ انہوں نے فوراً سے دروازے کی چوکھٹ کو تھاما۔ سامنے نظر آتا میرب کا وجود اور اس کی حالت انہیں ناقابل یقین لگی تھی۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور بطول حیدر کے پاس آئی۔ بطول، میری بہن، یہ سب کیا ہوا؟ انہوں نے روتے ہوئے بطول حیدر کے کندھے کو جھنجھوڑا جو بالکل ساکت خاموش بیٹھی تھی۔ بطول، ہوش میں آؤ تم، وہ چلا کر بولی تو بطول حیدر نے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، بلکہ ان کے چہرے پر تو کوئی جذبہ ہی نہیں تھا۔ ان کی آنکھیں بالکل سرد تھی۔ بطول میری بہن، حوصلہ کرو، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی اور بطول حیدر کے گلے لگی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، پر بطول حیدر کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ یہ سب کس نے کیا بطول، بتاؤ مجھے؟ سمینہ جہانگیر نے ان سے علیحدہ ہوتے ہوئے پوچھا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی اور میرب کی طرف دیکھتی رہی۔ آپ کو پتا ہے، جب میرب 12 سال کی تھی تو ایک دن حامد بھائی گھر آئے تھے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ لاؤنج میں فاروق کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو میں بغیر سر پر دوپٹہ لیے لاؤنج کی طرف جا رہی تھی۔ ابھی میں دروازے کے پاس ہی پہنچی تھی جب یہ پیچھے سے دوڑتی ہوئی آئی۔ میں ڈر گئی تھا کہ نہ جانے کیا ہو جو اس طرح بھاگ کر آئی ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس نے مجھ سے کیا کہا اس دن؟ اس نے کہا، موم، حامد انکل آئے ہوئے ہیں، آپ سر ڈھک کر جائیں۔ سمینہ، مجھے تو کبھی اسے بتانا ہی نہیں پڑا کہ میرب تم ایسے کیا کرو، ایسے مت کیا کرو۔ میری بیٹی تو تھی ہی اتنی سمجھدار کہ وہ سب خود سمجھ جاتی تھی، پر پھر اس کے ساتھ یہ سب کس نے کر دیا؟ آخر میں وہ سمینہ جہانگیر کے گلے لگ کر ضبط کے سارے بندھن توڑ گئی تھی۔ وہ اس قدر زور سے روئی کہ سمینہ جہانگیر کو لگا کہ آج اس ماں کی غم سے زمین پھٹ جائے گی، اور فاروق حیدر جو اپنی بیٹی پر گزری قیامت سے انجان ہاسپٹل کے بستر پر پڑے تھے، ان کو جب معلوم ہوگا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ بطول، حوصلہ کرو، ہمیں میرب کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ نہیں سمینہ، میری بیٹی بدنام ہو جائے گی۔ کیا بات کری ہو تم اس کی حالت تو دیکھو، وہ سانس لے رہی ہے اور ہمیں اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اسے بھی کھو دیں۔ سمینہ جہانگیر نے میرب کی نبض چیک کی جو بہت ہی مدھم چل رہی تھی۔ سمینہ، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، شوہر میرا ہاسپٹل کے بستر پر پڑا ہے، بیٹی کسی درندے کی درندگی کا نشانہ بن چکی ہے، اور بیٹے سے تو اس کا بچپن ہی چھین لیا گیا، میں کیسے کروں یہ سب برداشت؟ بطول حیدر ایک دفعہ پھر سے پریشانی والی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ چیخنا چلانا شروع ہو گئی تھی اور سمینہ جہانگیر کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ تبھی باہر ایمبولینس کے سائرن کی آواز آئی۔ انہوں نے چونک کر آواز کی طرف دیکھا۔ شاید حامد جہانگیر نے ایمبولینس کو بلا دیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد دروازے کے پاس سے حامد جہانگیر کی آواز ابھری، سمینہ، میرب کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، لیڈی ڈاکٹرز آئی ہیں، تم دیکھ لینا۔ سمینہ جہانگیر نے جیسے تیسے کر کے روتی چیختی بطول حیدر کو میرب کے وجود سے الگ کیا اور لیڈی ڈاکٹرز کو اشارہ کیا۔ وہ سبھی آگے آئیں اور میرب کو اسٹریچر پر ڈالا۔ اس کے جسم کو اچھے سے ڈھک کر انہوں نے کچھ لڑکوں کو بلایا جو اسے ایمبولینس تک لے گئے تھے۔ بطول، چلو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے، اور غازی تم بھی آؤ ہمارے ساتھ۔ انہوں نے بطول حیدر کو سہارا دے کر اٹھایا اور غازی کو بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ایمبولینس جا چکی تھی اور حامد جہانگیر ان کی گاڑی کے پاس ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ سمینہ جہانگیر نے نڈھال سے بطول حیدر کو بیک سیٹ پر بٹھایا۔ غازی فوراً سے بطول حیدر کے ساتھ بیٹھا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حامد جہانگیر اور سمینہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بات پولیس تک تو جائے گی؟ انہوں نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے حامد جہانگیر سے پوچھا۔ فی الحال تو میں نے بندوبست کر لیا ہے تاکہ جلد از جلد میرب کا علاج شروع ہو، پر صبح تک یہ خبر پورے شہر میں پھیل جائے گی۔
ہمیں جہانگیر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تو سمینہ جہانگیر بھی دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی اور اب ان سب کا رخ ہاسپٹل کی طرف تھا۔ میرب کا علاج شروع ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، اس کے دل کی دھڑکن نارمل نہیں ہو رہی تھی، بقول اور ڈاکٹرز کے بقول وہ خود جینا نہیں چاہتی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دماغ اس صدمے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ بطول حیدر کا بی پی یہ خبر سننے کے بعد خطرناک حد تک شوٹ کر چکا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ اسی ہاسپٹل کے ایک کمرے میں زیر علاج تھی جہاں ان کے گھر کے 2 افراد پہلے سے موجود تھے۔ حامد جہانگیر پوری کوشش کر رہے تھے کہ یہ معاملہ پولیس تک نہ جائے، پر ہاسپٹل کے عملے کی طرف سے مسلسل پریشر نے انہیں پولیس سے رابطہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت وہ پولیس اسٹیشن ہی گئے ہوئے تھے، اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس خبر کو ہر لحاظ سے خفیہ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سمینہ جہانگیر بطول حیدر کے کمرے سے باہر آئی تو سامنے انہیں بینچ پر غازی بیٹھا نظر آیا۔ انہیں غازی پر ٹوٹ کر ترس آیا جو ایک ہی دن میں اتنی بڑی قیامت دیکھ چکا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے پکارا، غازی بیٹے تم ٹھیک تو ہو نا؟ غازی نے آنسو بھری آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آنٹی کیا موم ڈیڈ اور اپیا مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا وہ سب مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں؟ اس کے آنسو دیکھ کر سمینہ جہانگیر کے دل پر ایک گھونسا پڑا تھا۔ وہ تڑپ کر اسے اپنے گلے لگا کر بولی، نہیں بیٹا ایسے تو کوئی بات نہیں۔ پر آنٹی مجھ سے تو کوئی بھی بات نہیں کرا، میں نے تو کسی کو تنگ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا تھا، وہ بچہ تھا آخر کتنا برداشت کرتا، جو کچھ ہو رہا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا، پر وہ اپنوں کی تکلیف کا اندازہ کر سکتا تھا۔ غازی بیٹے کوئی آپ سے ناراض نہیں، آپ بس دعا کرو کہ ہماری مشکلات دور ہو جائیں، اور اللہ تو ویسے بھی بچوں کی دعائیں سنتے ہیں نا، آپ دعا کرو گے نا؟ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے آنسو صاف کیے تو غازی نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ غازی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میرے کے ساتھ یہ سب کس نے کیا، بطول حیدر کی غیر موجودگی میں کیا ہوا اور کون آیا تھا، پر غازی کی دماغی کیفیتوں نے اس وقت یہ سوال پوچھنے سے باز رکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تو غازی بھی کرسیوں پر ٹانگیں اوپر کر کے لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ سمینہ جہانگیر دھیرے دھیرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ غازی کی آنکھیں مسلسل آنسو سے بہہ رہی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرکتی جا رہی تھی۔ سیاہ کالی رات بہت سارے گناہوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر اب ایک روشن صبح میں تبدیل ہو چکی تھی۔ صبح کا سورج ان گناہوں کی سیاہی کو مٹانے میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا، پر رات کے اندھیروں میں چلتی ہوا بہت سے گناہوں کی رازدار بن گئی تھی، اور اب صبح کو مہکتی ہوئی باد صبا میں تبدیل ہو کر ان رازوں کے عیا ہو جانے کے خوف سے چھپتی پھر رہی تھی۔ فاروق حیدر کے خاندان پر دکھ کی جو کالی گھٹا چھائی تھی، اس کی چمک دمک میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے جب حامد جہانگیر چند پولیس افسران کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل ہوئے۔ وہ کل رات کے بعد اب لوٹے تھے۔ بطول حیدر اب ہوش میں آ چکی تھی، پر وہ بالکل خاموش تھی، نہ وہ کچھ بول رہی تھی نہ کھا رہی تھی۔ سمینہ جہانگیر نے ان کی چپ توڑنے کی بہت کوشش کی، مگر ان کے منہ سے بس میرب کا نام ہی نکل رہا تھا۔ میرب کی حالت ابھی بھی بہت زیادہ خطرناک تھی۔ فاروق حیدر کو ڈاکٹر نے 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی، اگر انہیں ان گھنٹوں میں ہوش آ جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ کوما میں جا سکتے تھے۔ ان 24 گھنٹوں میں سے تقریباً 15-16 تو گھنٹے گزر چکے تھے۔ حامد جہانگیر سمینہ سے میرب کی حالت کے بارے میں پوچھ رہے تھے جب اچانک باہر سے شور اٹھا۔ حامد جہانگیر فوراً سے باہر کی طرف گئے، جہاں پر پولیس ڈاکٹر سے میرب کے بیان کی بات کر رہی تھی۔ دیکھیں، پیشنٹ کی حالت ایسی نہیں کہ وہ کوئی بیان دے سکے۔ ڈاکٹر پولیس کی بات سن کر غصے میں آ گیا تھا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا تھا کہ پیشنٹ بات کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے بس یہی کافی ہے۔ ہمیں بس ریپسٹ کا نام پوچھنا ہے ان سے، کیونکہ ہمارا شک ان کے چوکیدار غفور پر تھا، پر ڈی این اے رپورٹ کے مطابق مجرم کی عمر 24-25 سال کے درمیان ہے، اس لیے وہ کوئی اور ہی ہے جس کے بارے میں صرف پیشنٹ ہی جانتی ہیں۔ حامد جہانگیر بھی اس پولیس افسر کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ دیکھیں آفیسر، پیشنٹ کا اس وقت نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اور ہمیں انہیں ہر قسم کی ذہنی پریشانی سے دور رکھنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا بیان لیں گے؟ تبھی حامد جہانگیر بولے، ڈاکٹر صاحب میں میرب سے ملنا چاہتا ہوں۔ نو وے، ہم اس وقت کسی کو بھی اجازت نہیں دے سکتے ان سے ملنے کی۔
دیکھیے ڈاکٹر، میں میرب سے بس اس کے مجرم کا نام پوچھوں گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ میرب بھی یہی چاہے گی کہ اس کے مجرم کو جلد از جلد سزا ہو۔ اور آخر آپ ہمیں اپنی بیٹی سے ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ جب وہ ہوش میں ہے تو ہمیں جانے دیں اس کے پاس۔ بطول حیدر بھی اچانک سے کمرے میں سے نکل کر اس ڈاکٹر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ دیکھیں میم، پیشنٹ کی حالت… بس ڈاکٹر صاحب، میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے۔ بطول حیدر نے اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ پلیز ڈاکٹر، مجھے ملنے دو، اس سے میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتی ہوں، اس کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اس غم میں اکیلی نہیں۔ میری بیٹی بہت معصوم اور کمزور دل والی ہے، وہ یہ غم سہتے سہتے گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ اسے سکتے ہوئے بولی تھی، جبکہ غازی کمرے کے دروازے کی چوکھٹ میں کھڑا نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا۔ ٹھیک ہے، آپ مل لیں، پر اگر پیشنٹ کی حالت خراب ہوئی تو ذمہ دار آپ سب لوگ ہوں گے۔ ڈاکٹر کی بات پر بطول حیدر نے جلدی سے آنسو پہنچے اور ہاں میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے انہیں ایک طرف چلنے کا اشارہ دیا تو وہ اس کے پیچھے چل دی۔ ہاں میں جہانگیر نے انہیں پیچھے سے پکار کر کہا، بطول بہن، میرب سے نام پوچھنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ بطول حیدر نے مڑ کر سر ہلایا اور آگے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈاکٹر نے کمرے کے باہر رک کر انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا تو اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے ہی میرب کا وجود لاتعداد مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ڈرپس لگی تھی اور منہ پر آکسیجن ماسک لگا تھا۔ چہرے کی سویلنگ اب پہلے کی نسبت کافی کم ہو چکی تھی، پر نیل ابھی بھی واضح تھے۔ ECG مشین پر ظاہر ہوتی لہریں اس کے وجود میں زندگی باقی ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ بطول حیدر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ خود سے یہ وعدہ کر کے آئی تھی کہ وہ روئیں گی نہیں۔ انہیں اپنی بیٹی کی طاقت بننا تھا، اس کا حوصلہ بڑھانا تھا، کیونکہ اگر وہی ٹوٹ گئی تو باپ کی غیر موجودگی میں ان کے بچوں کو سہارا کون دے گا؟ میرے بیٹا، بطول حیدر نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کا نام پکارا۔ آواز میں آنسو کی آمیزش صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ میرب کی آنکھوں کے پپوٹوں میں حرکت ہوئی اور کچھ لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ لال دہکتے انگاروں جیسی اس کی آنکھیں تھی، بھیگی ہوئی پلکیں اس کی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور آکسیجن ماسک اتارنا چاہا۔ نہیں میرے بیٹا، تمہیں اس کی ضرورت نہیں۔ بطول حیدر نے فوراً سے اس کا ہاتھ روکا، پر وہ انکار میں سر ہلانے لگی اور دوسرا ہاتھ ماسک کی طرف لے کر جانے لگی۔ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ ان کے پوچھنے پر اس نے ہاتھ میں سر ہلایا تو بطول حیدر نے خود اس کا ماسک اتار دیا۔ پھر وہ بولی، ماما پانی۔ اس کی بات سنتے ہی انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی پانی کی بوتل میں سے گلاس میں پانی ڈالا اور ایک چمچ کی مدد سے اسے پلانے لگی۔ وہ نہ جانے کب سے پیاسی تھی، جو اس کی پیاس بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے ہونٹ بند کر دی تو بطول حیدر نے گلاس واپس رکھ دیا اور فوراً سے اس کا آکسیجن ماسک واپس لگایا۔ میرے بیٹا، باہر پولیس آئی ہے، وہ تمہارا بیان لینا چاہتی ہیں، پر ہم نے منع کر دیا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ یہ سب کس نے کیا تاکہ ہم جلد از جلد اسے پکڑ سکیں۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ میرب کی بند آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ میرب، کیا تم مجھے بتاؤ گی؟ ان کے پھر سے پوچھنے پر اس کے آنسو میں تیزی آ گئی۔ ہاتھ ایک بار پھر سے ماسک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ مسلسل ہونٹوں کو حرکت دے رہی تھی۔ بطول حیدر نے اس کا ماسک اتارا اور اپنا کان اس کے منہ کے نزدیک کیا تو اس کی آواز کافی مدھم سی نکلی، ماما، عرش۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی بہت ہلکی آواز میں صرف ایک ہی لفظ دہرا رہی تھی۔ بطول حیدر جھٹکا کھا کر اس سے دور ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میرب آنکھیں بند کی اب لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ بطول حیدر نے اسے ماسک پہنایا اور پھر اس کی طرف دیکھے بغیر باہر آ گئی۔ ان کے قدموں میں واضح طور پر لڑکھڑاہٹ تھی۔ انہیں ICU سے باہر نکلتا دیکھ کر سمینہ جہانگیر ان کی طرف بڑھی۔ ان کے ساتھ حامد جہانگیر اور پولیس اہلکار بھی تھے۔ کیا کہا میرب نے؟ سمینہ جہانگیر نے انہیں کندھوں سے تھام کر پوچھا تو بطول حیدر نے ایک اجنبی نگاہ ان پر ڈالی اور انہیں دھکا دے کر خود سے دور کیا تو سمینہ جہانگیر لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ کیا تم جانتی ہو کہ کس نے کیا یہ سب؟ تمہارے بیٹے نے یہ سب کیا ہے، سن رہی ہو تم؟ تمہارے بیٹے عرش جہانگیر نے میری بیٹی کو تباہ کر ڈالا۔ بطول حیدر چلانا شروع ہو گئی تھی۔ ان کی آواز تھی یا پھانسی کا فرمان۔ سمینہ جہانگیر کا تو چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا۔ حامد جہانگیر کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ برباد کر دیا تمہارے بیٹے نے ہم سب کچھ چھین لیا ہم سے۔ ایک عزت بچی تھی وہ بھی رون کر چلا گیا۔
کیا بگاڑا تھا ہم نے تمہارے بیٹے کا؟ ہاں، خدا کرے کہ وہ مر جائے، اسے کتوں سے بھی بدتر موت نصیب ہو، وہ کبھی آباد نہ ہو، وہ برباد ہو جائے۔ یا اللہ، یہ کیا کر دیا اس نے؟ بطول حیدر اوپر کی طرف دیکھ کر اس قدر شدت سے چلائی کہ نرس اور ڈاکٹر بھاگے ہوئے آئے تھے۔ سمینہ جہانگیر کے دل پر تو تیر چل رہے تھے۔ بطول حیدر کی بد دعائیں سن کر ان کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ میرے بیٹے کو بد دعا مت دو بطول، وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ آخر وہ ماں تھی، ان کا بیٹا لاکھ گناہگار صحیح، پر وہ کیسے یہ سب برداشت کرتی؟ پولیس افسران وہاں سے جا چکے تھے، انہیں معلومات مل چکی تھی۔ کیوں نہ دوں بد دعا؟ ہاں، کیوں نہ دوں میں؟ میری بیٹی کو جیتے جی مار دیا اس نے، میرا شوہر موت کے منہ میں کھڑا ہے۔ تمہارا بیٹا قاتل ہی نہیں، وہ زانی بھی ہے، اس نے زنا کیا ہے، تم سن رہی ہو؟ اس نے میری بیٹی کو تباہ کر ڈالا۔ یا اللہ، تو اسے مار دے، اسے برباد کر دے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یا اللہ، تو مجھ سے سکتی ہوئی روتی ہوئی ماں کی دعا سن لے۔ چلا چلا کر بطول حیدر کا سانس پھول چکا تھا۔ ان کی حالت خراب ہوتے دیکھ کر نرسز نے آگے بڑھ کر انہیں تھاما اور انہیں روم میں لے گئی۔ عرش کو دی جانے والی بطول حیدر کی بد دعاؤں نے سمینہ جہانگیر کے دل کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ حامد، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا عرش ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ اتنا تو گر نہیں سکتا۔ سمینہ جہانگیر خاموش کھڑے حامد جہانگیر کی طرف بڑھ کر بولی، اس نے ہمیں برباد کر دیا۔ کاش حامد وہ پیدا ہونے سے پہلے مر جاتا، کاش کہ وہ زندہ نہ ہوتا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور حامد جہانگیر کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ انہوں نے آہستگی سے سمینہ جہانگیر کو خود سے دور کیا اور کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح راہداری عبور کر گئے۔ سمینہ جہانگیر روتے وہیں بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد انہیں اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو انہوں نے سر اٹھایا۔ غازی ان کے سامنے بیٹھا انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں وہی لیٹر تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے وہ خط ان کی طرف بڑھایا۔ سمینہ جہانگیر نے بھیگی ہوئی الجھی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس خط کو تھام لیا۔ غازی، یہ کیا ہے؟ آنٹی، یہ عرش بھائی نے مجھے دیا تھا۔ کیا عرش تم سے ملا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا وہ تم سے مل کر؟ آنٹی، یہ عرش بھائی نے دیا اور کہا تھا کہ میں موم کو دے دوں، پر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے آپ کو دے دیا۔ عرش، اس نے کیا کیا تھا میرب کے ساتھ؟ آنٹی، مجھے تو نہیں پتا، بس مجھے میرب اپیا کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ شاید اپیا کو مار رہے تھے، پھر اپیا خاموش ہوگی تو میں سو گیا تھا۔ عرش بھائی نے مجھے اٹھایا تھا اور پھر یہ لیٹر دیا تھا۔ اس کے بتانے پر بطول حیدر نے جلدی سے وہ خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ ڈیئر بطول حیدر، یہ جو کوئی بھی یہ خط پڑھ رہا ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ خط جب آپ کو ملے گا تو آپ اپنے ہوش و حواس میں ہوگی۔ آپ کے گھر پر گزرنے والی قیامت کو لے کر میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب اس کا ذمہ دار مجھے سمجھ رہی، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہاں، یہ سب میں نے کیا ہے۔ طالب مراد کے قتل سے لے کر میرب کے ریپ تک سب کچھ میں نے کیا۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، پر آپ لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ ہر ایکشن کا ریئیکشن تو ہوتا ہے نا۔ اس کہانی کا آغاز آپ لوگوں نے کیا تھا، اب کسی نہ کسی کو تو اسے اینڈ تک لے کے جانا تھا، تو پھر وہ میں کیوں نہیں؟ میں جانتا ہوں کہ اس وقت پورے شہر کی پولیس پاگلوں کی طرف مجھے ڈھونڈ رہی ہے، اور ڈھونڈنا بھی چاہیے، پر مجھے نہایت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب تک آپ کو میرے گناہوں کا یہ اعتراف نامہ ملے گا، تب تک میں اس ملک کی حدود سے بہت آگے نکل گیا ہوں گا۔ وہ کیا ہے نا کہ بائی ایئر تو میں جانے سے رہا، اس لیے میں نے اپنے اسمگلر دوست سے مدد لی۔ اس نے چٹکیوں میں میرا مسئلہ حل کر دیا اور میں راتوں رات سمندری جہاز کے ذریعے آپ لوگوں کی پہنچ سے دور نکل چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو دکھ تو بہت ہو رہا ہوگا کہ میں آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، پر میں کیا کرتا، میں مجبور تھا، اور مجھے مجبور بھی تو آپ سب نے کیا۔ جب میں نے آپ کو وارن کیا تھا کہ میرے ساتھ مت الجھے، تو کیوں آپ لوگوں نے خطرہ مول لیا؟ اب بھگتے ہیں آپ سب۔ خیر، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ ایسا کر کے آپ بس اپنا وقت ضائع کریں گے اور کچھ بھی نہیں۔ وہی وقت آپ اپنی بیٹی اور اپنے ہسبینڈ کو دیں۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کبھی ملنا نہیں چاہیں گی۔ مجھے زیادہ بد دعائیں مت دیجیے گا۔ خدا حافظ، آپ کا پیارا عرش جہانگیر۔ لیٹر ختم ہوتے ہی بطول حیدر کے ہاتھ سے چھوٹ کر وہ نیچے گر گیا تھا۔ انہوں نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا دیا اور ایک ایک کر کے آسمان ان کے سر پر ٹوٹنے لگا تھا۔ وہ اس وقت ٹوٹ کر بکھر رہی تھی، ان کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ انہیں اپنا سب کچھ ریت کی مانند ہاتھ سے پھسلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جب مشکل آتی ہے تو ساتھ آسانی بھی لاتی ہے، پر یہ کیسے مشکلیں تھیں جنہوں نے آسانی کے ساتھ سارے رشتے ہی توڑ دیے تھے۔
اب کیا کہہ کر وہ میرب اور اس کی ماں کو حوصلہ دیں گی؟ کس طرح وہ طالب مراد کے معصوم یتیم بچوں کا سامنا کریں گی؟ ان کی تو واحد امید، واحد سہارا عرش جہانگیر کی گرفتاری تھی۔ جو ہو چکا تھا وہ اسے ماضی کے پنوں سے مٹا نہیں سکتے تھے، کھوئے ہوئے لوگوں کو واپس نہیں لا سکتے تھے، پر عرش جہانگیر کو سزا دلوا کر وہ کسی حد تک اپنا دکھ کم تو کر سکتے تھے۔ پر اب ان کی یہ امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ بے گناہ ہو کر سزا بھگتنا بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے، پر گناہگار ہوتے ہوئے بھی کسی کو عیش و عشرت میں دیکھنا نہایت تکلیف دہ امر ہوتا ہے۔ اچانک انہیں ICU کے دروازے کے پاس بھگدڑ محسوس ہوئی تو انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، 2 ڈاکٹرز بوکھلائی ہوئی نرسوں کے ساتھ میرب کے روم میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ عرش کے لفظوں میں اس قدر کھو چکی تھی کہ انہیں آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہ رہا۔ انہوں نے ساتھ بیٹھے غازی سے پوچھا، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ آنٹی، میرب اپیا کی حالت ٹھیک نہیں۔